پھر اسی طرح عزادار جیسے روتے تھے، جیسے مولا کے عظیم ذاکر پڑھتے تھے، خدا لعنت کرے ان ملعونوں پر جو منبر حسین پر کھڑے ہو کر کرائے کے لوگ لا کر ڈرامہ بازی کریں۔ مجھے معاف کیجئے گا، دل دکھتا ہے تو بات کی۔ جناب سیدہ آپ کو کوئی غم نہ دے۔ ایک نصیحت اپنے جوانوں کو، بزرگوں کو نہیں کہہ رہا، اپنے جوانوں کو ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، میرے بچوں میرا یقین ہے مگر احتیاطاً کہہ رہا ہوں، ساری دنیا شراب پیے، جسے سمجھ نہیں آئی وہ بے شک ہائے نہ کرے۔ ساری دنیا شراب پیے، جو اپنے آپ کو علی کا شیعہ کہلاتا ہے، کبھی تم شراب نہ پینا۔ اس شراب کی وجہ سے 4 سال کی بیٹی ہاتھ چھوڑ کے کہتی رہی، شمر نہ مار، میری دادی نے چکیاں پیس کا۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے بزرگ کو پکڑ لے، اللہ تعالیٰ نے سلام رکھے۔ کربلا غیرت مندوں کے لیے ہے، اللہ اکبر۔ کربلا اس کے لیے ہے جسے پتہ ہے بیٹی کی عزت کیا ہے، کربلا اس کے لیے ہے جسے پتہ ہے علی اکبر نے حسین کا احترام کیسے کیا ہے۔ کربلا ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھ کر منعقد نہیں ہوتی، کربلا کو منعقد کرنے کے لیے اکبر کی آذان چاہیے، حسین کا سجدہ چاہیے۔ جسے سمجھ آئی ہے بولنا، آذان اور سجدے کے درمیان سیدہ کے گھر سے 72 جنازے۔ اللہ اکبر۔ میں نے 10 محرم کے علاوہ کبھی امام حسین کے مصائب نہیں پڑھے۔ شام ہو گئی ہے، اگر میرے بزرگ بالخصوص سید زادے بانی مجلس مجھے اجازت دے تو میں چند جملے اپنے مرشد حسین ابن علی علیہ السلام کے پڑھنا چاہتا ہوں۔ ابھی ذاکر شوکت شاہ جی پڑھ رہے تھے نا، انہوں نے پنجابی میں پڑھا ہے۔ یہ میرے ہاتھ جڑے ہیں، میں بار بار قسمیں نہیں کھاؤں گا، سال بھر نہ رو تو میں بی بی کا نوکر نہیں ہوں۔ اگر غریب کا جملہ یاد آ جائے، صبح سے لے کے عصر تک جس حسین نے سب کے لاشیں اٹھائے نا، اس کا لاشا اٹھانے والا کوئی نہیں تھا۔ ابھی تمہاری ہائے نہیں نکلی، جس حسین نے سب کے لاشیں اٹھائے، میرے بچوں اس کا لاشا اٹھانے والا کوئی نہیں تھا۔ عالیہ رو رو کے کہتی تھی، بارے الہ، مارنے والا شہید ہونے والا ایک ہے، مارنے والے لاکھوں ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جناب سیدہ آپ کو کوئی غم نہ دے غم حسین کے علاوہ۔ آؤ میں باپ اور بیٹی کی محبت کا ایک منظر دکھاؤں۔ ہاتھ باندھ کے کہہ رہا ہوں مسلمان بھائیوں، اگر بیٹی پیدا ہو تو مایوس نہ ہوا کرو، یہ عادت ابو جہل ہے۔ بیٹی پیدا ہو تو شکر کیا کرو۔ بیٹے ہوتے ہیں جائیداد کے وارث، بیٹیاں سنات جلاتی ہیں جنازہ، ساری رات رو کے کہتی، ہائے میرا بابا، ہائے میرا نواب بابا، رکھو میرے سر پہ قرآن، تمہارے رونے کے لیے ایک ہی جملہ کافی ہے۔ حکیم صاحب جس کی ہائے نہ نکلی وہ جانے علی جانے۔ پورے کربلا کے میدان میں 10 محرم کو شمر کہتا تھا، باقی روئیں تو روئیں، 2 بیویاں نہ روئیں، ایک حسین کی بہن، ایک حسین کی بیٹی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیا مصائب ہے۔ جناب سیدہ آپ کو سلامت رکھے، میری بی بی کوئی غم نہ دے، میری بیٹیوں کھل کے رونا۔ یہ 102 چکا امام بارگاہ ہے، کوئی شام کا بازار نہیں ہے۔ اگر روتے ہوئے کسی میری بیٹی کے سر سے چادر اتر دے تو ساتھ والی بیٹی اس کے سر پہ چادر دے دینا، کیونکہ حسین کے مصائب ہوں کوئی اور آئے نہ آئے، 2 ہستیاں ضرور آتی ہیں۔ ایک وہ آتا ہے جس کے بازو نہیں ہیں، ایک وہ آتا ہے جو شام کے زندان میں کفن کے بغیر دفن ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ بس آخری فکرہ، لمبا نہیں پڑھوں گا، 1 گھنٹ پانی دینا شاہ، جو شام کے زندان میں کفن کے بغیر دفن ہو گئے۔ لو میری بیٹیوں، ایک جملہ تمہارے حصے کا، بڑی مقبول مجلس ہے، زندگی میں نے کبھی وقت ٹالا نہیں، وقت ہوتا تو میں لمبی مجلس پڑھتا۔ ایک روایت پڑھنے لگا ہوں، جس کے گھر میں ایک بیٹی ہے وہ اونچا نہ رو سکے، صرف ہائے کر دینا۔ 11 محرم کو
جب قافلہ چلا ہے نا، میرا مولا آپ کو کوئی غم نہ دے، غم حسین کے علاوہ شمر ملعون نے ایک کمینے کو بلایا جس کا نام ہے سہیل بن حارث، خدا اس پہ لعنت کرے۔ شمر کہتا ہے اللہ کرے میں پڑھ سکوں، یا اللہ میری آنکھوں سے آنسو کبھی خشک نہ کرنا، جب تک ذاکر نہ رو سکے مجلس کیسے؟ یہ آنسو بھیک سے ملتے ہیں، اداکاری سے نہیں ملتے۔ شمر نے سہیل بن حارث کو بلا کے کہا سہیل تھک تو نہیں گئے؟ آخری فکر سہیل، ہاں شمر، میں تمہیں یزید کے دربار سے سب سے بڑا انعام لے کے دوں گا۔ آپ سمجھے ہی نہیں۔ سہیل آگے بڑھ کے کہتے ہیں نہ میں نے اکبر کو برچھی ماری، آئے ہائے، نہ میں نے قاسم کے ٹکڑے کیے، کیا سن رہے ہو، نہ میں نے اصغر کو تیر مارا، نہ میں نے عباس کے بازو کٹے، نہ میں نے حسین کی گردن پر خنجر چلایا، پھر ان سے بڑا ظلم کون سا ہے جو تو مجھے انعام دے گا؟ اللہ کی عزت کی قسم، جو شیعہ ہے قیامت تک روئے گا۔ حرام زادہ کہتا ہے وہ جو گھوڑے کے ساتھ ڈر کے کھڑی ہے نا، جس کے کانوں سے لہو بہ رہا ہے، کہتا ہاں یہ حسین کی بیٹی ہے، کہتا تو نے یہاں سے لے کر شام تک نہ اسے رونے دینا ہے نہ سونے دینا ہے۔ کیا سن رہے ہو؟ اس سے بڑا مصائب نہیں آئے۔ کہتا 36 شہر 72 موڑ 144 کلی، نہ تو نے اس بی بی کو کیا پڑھو، کیا سنو گے؟ نہ تو نے اس بی بی کو رونے دینا ہے نہ تو نے اس شہزادی کو سونے دینا ہے۔ میں نے کبھی بیویوں کے نام نہیں لیے، نہ کوئی روئے بسم اللہ کوئی نہ روئے بسم اللہ، میں شہزادیوں کے نام نہیں لے سکتا۔ میں نام جانتے ہو کس طریقے سے لیتا ہوں، بتاؤں آج؟ اللہ کرے میری قوم میں ادب پیدا ہو، اللہ کرے ممبر سے حکیم صاحب ادب پیدا ہو۔ 4 سال کی سورہ یاسین جسے سمجھ آئی وہ ہائے کرے، جو عزت آل محمد پہ روتا ہے۔ 4 سال کی سورہ یاسین کو اتنے تازیانے مارے ہیں سمر نے کہ بی بی رو کے کہتی تھی سجاد اسے کہو میرے منہ پہ نہ مارے۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ تمہاری ہائے قبول کرے۔ بس آخری فکرے سلام عرض کر۔ اچھا جی، میرا وعدہ رہا، میری بیٹیوں میرا وعدہ رہا، میں زیادہ دیر آپ کو نہیں بٹھاؤں گا۔ جس کی کوئی دعا پوری نہیں ہوتی، بی بی کا واسطہ، یہ میری آزمودہ بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں، آزمودہ بات، اسی بی بی کی قسم میری آزمودہ بات ہے، جس سے حسین کے دروازے پہ رش نظر آئے، جسے علی بادشاہ کے دروازے پہ رش نظر آئے، چولی پھیلا کر علم کے نیچے چلا جانا اور ایک جملہ کہنا عباس تجھے اس بیٹی کا واسطہ جو کربلا سے لے گا۔ جب شمر نے تماچا مارا ہے باپ کے پاس نہیں گئی، رو کے کہا چچا عباس وہ بیٹی یتیم ہو گئی۔ اللہ اکبر، یہ آل محمد کی مہربانی۔ اللہ جتنا مرضی فضائل ہو، یہ باری ہے مجلس کی۔ بسم اللہ بسم اللہ ایسے سلامت ہے۔ یہ ذکر کسی ذاکر کا محتاج نہیں، کسی علامہ کا محتاج نہیں۔ تم گھر میں بیٹھ جاؤ، تمہیں گھر میں رونا آئے گا۔ آخری فکر ہے، میں سلام عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بس میں تو امام حسین پڑھنا چاہ رہا تھا، لیکن اللہ جانے کس آقا ذاتی کی اجازت سے میں چھوٹی شہزادی پڑھ رہا ہوں۔ پہنچ گئی دربار یزید میں، یہ خاموشی نہیں ہے، توجہ ہے۔ شمر ملعون کہتا ہے سجاد سجاد تیری بہن ساری رات روتی ہے۔ اور کیا سن رہے ہو جن کی چھوٹی چھوٹی اولاد ہے؟ شان ذرا مائک آگے لانا۔
کو کوئی غم نہ دے غم حسین کے علاوہ. میں نے پڑھ دیا, تم نے سن لیا جملہ, بس میرا پڑھنا تھا, آپ کا سننا تھا. جناب سیدہ آپ کو کوئی غم حسین کے علاوہ. میرا بیٹا سلامت ہو, ایک مرتبہ اس کی آواز کھول, سن لو گے جملہ سن لو گے. کہا تیری بہن روتی ہے, شام کی عورتیں سوتی نہیں, وہ کہتے ہمارے بچوں کو نیند نہیں آتی, یا بہن کو کہو رونا چھوڑ, ماتم کر رہا, یا بہن کو کہو رونا چھوڑ, یا بہن کو کہو قید خانے کا الگ ہوگا. سجاد نے بیمار بہن کا, یہ موعظہ ہے, کوئی میرا قبال نہیں. میری بیٹیوں سلامت رہو, اللہ کرے میرے بزرگ سلامت رکھے, اللہ تجھے سلام رکھے. نہیں پڑھنا چاہتا, میں نے کوئی اپنی مجلس نہیں بنوانا, یہ ذکر ہے پاک بی بی کا. ہاتھ چھوڑ کے کہتا, سید سجاد نے 4 سال کی شہزادی کو اٹھایا, قید خانے میں رکھا. کیا سن رہے جناب شہزادی فرماتی ہے, سجاد اندھیرا ہے, اللہ اکبر, سجاد اندھیرا ہے, سجاد تیری بہن مر جائے گی, سجاد مجھے چھوڑ کے نہ جا. وہ جو ماتمی بیٹھا ہے, ایک مرتبہ سینے پہ ہاتھ مارے, ساری رات گزر گئی, فجر کا وقت ہوا. سید سجاد نماز ادا کرنے کے بعد قید خانے کے پاس آیا, سپاہی رو رہا تھا. اللہ جانے کیا سنا, کہا کیا ہوا, کہا سجاد ساری باتیں کھو, تیرے لشکر میں عباس کون ہے. کیا موعظہ ہے خدا کی قسم, تیرے لشکر میں اشارہ کروں گا, سمجھنا آپ نے ہے, جس بھی ماتم نہ کر سکا, بس میں سے دعا کر سکتا ہوں, اللہ تعالیٰ آپ کو آنسوں کی توفیق دے. کہا تیرے لشکر میں عباس کون ہے. خدا کی عزت کی قسم, علامہ مجلسی فرماتے ہیں, سید سجاد جیسا پاکیزہ امام زمین پہ بیٹھا, پھر کھڑا ہوا, پھر بیٹھا, پھر کھڑا ہوا. کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم, میرے لشکر میں عباس میرا شیر چچا, جرنیل آل محمد ہے, حسین کا جرنیل ہے. یہ کبھی یہ سپاہی کہتے ہیں, میں تجھے بتاؤں, ساری رات یہ بچی اندھیرے میں کبھی اس دیوار سے سار, اور کیا سنا ہے, سروں کے ماتم کا, کبھی اس دیوار سے سار, کبھی اس دیوار سے سار مار کے کہتی تھی, چچا لے جا, اندھیرا ہے اور تیری بیٹی مر جائے گی. کیا سنا ہے, اندھیرا. بس آخری فکر ہے, انا للہ ہے, میں نے آپ کا امتحان نہیں لینا, انا للہ ہے وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اب جتنا رو سکتا ہے رو لے. شام کے زندان میں مر گئی حسین کی قریب بیٹی, اداکاروں 36 گھنٹے سجاد کی پاک میں, ہاتھوں میں رسیاں, گلے میں داغ, کسی نے اور بسم اللہ اور بسم اللہ, بابا جی کو پکڑے, بابا جی کو پکڑے, بٹھا دے پاؤں میں رسیاں. میں کیا پڑھوں, ایسا چھالی کیا سنو گے, 36 گھنٹے